الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں. اس کی ذات وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ہرگز کسی بھی معاملے میں تو کسی کا محتاج نہیں، کوئی کا شریک ہے ہی نہیں. جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسی کسی اور کی ذات نہیں ہے. جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ویسی صفات کسی اور کی نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں ویسے کسی اور کے نہیں ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اسماء اسم کی جمع ہے، ویسے کسی اور کے نہیں ہیں. تو کسی بھی زاویے سے کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. اب اس کی مثالیں یہاں آگے آ رہی ہیں، یہاں بھی آپ سنتے چلیے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا وہ. تو ایسی کسی اور کی ذات ہے ہی نہیں، کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو قدیم ہو. اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ کہ جو قدیم ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وہ بھی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مارتا ہے اور جلاتا ہے، یہ اس کے یہ دو افعال ہیں، مارنا اور جلانا، یعنی زندہ کرنا اور موت دینا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نمرود بادشاہ کے زمانے میں آپ کا نمرود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق گفتگو ہوئی. آپ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی. اس نے انکار کیا، وہ تو خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اس نے گفتگو کی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھانا شروع کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ کہنے لگا، نمرود کہنے لگا ابراہیم یہ کون سا مشکل کام، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. اس نے جھٹ مطلب قید خانے سے دو آدمیوں کو بلایا. ایک وہ تھا کہ جس کو پھانسی دی جانی تھی، سزائے موت کا حکم تھا. ایک وہ تھا کہ جس کی رہائی کی صورت تھی، اس کو اس نے مروا دیا، اور جس کو پھانسی دینا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا. دیکھو جس کو مارنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، جس کو پھانسی دینے کی اس کو میں نے چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی،
وہ اس کی بات سے سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف شخص اس طرح نہیں مانتا، اس طرح اس کی سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ نے اپنے اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز میں بیان کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا دے. تو یہ سورج کو مشرق سے نکالنا اور مغرب میں غروب کر دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو نمرود نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش جو تھے وہ اڑ گئے، وہ یہ نہ کر سکا. بہرحال اس نے پھر آگ میں ڈالنے کی اپنے درباریوں کا کہا کہ ان کو آگ میں ڈال. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے، اس کا ایک فعل کیا ہے، جو نہ ہو اس کو وجود دے دینا. نمرود نے یہ چیز سمجھی ہی نہیں. نمرود یہ سمجھ بیٹھا کہ جو زندہ اس کو مار دو، تو یہ صفت تو بندے میں بھی ہے، اور جو مرنے کے قریب اس کو مطلب چھوڑ دو تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو یہ معاملہ نہیں، بلکہ جو نہ ہو اس کو وجود دے دینا یہ کس کی صفت ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو اس فعل میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی موت دیتا ہے، تو موت دینا اللہ کا فعل ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ہاں اسباب اور ذرائع مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن موت اللہ ہی دیتا ہے. کتنے خطرناک مریض ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ ابھی چند منٹوں میں، چند منٹ کا مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان ہے، چند مہینوں کا مہمان ہے، مر جائے گا. لیکن اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص کئی برس تک زندہ رہتا ہے. تو موت دینا یہ اللہ کا کام ہے. ذرائع اسباب دیگر ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً موت کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. فرشتہ ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو موت کا فرشتہ جن کو مقرر کیا گیا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو ان کا کام روحوں کو قبض کرنا ہے. موت اللہ ہی دیتا ہے، یہ فرشتے ذریعہ بن جاتے ہیں. تو بہرحال میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کی صفت جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ قدیم ہے، ازلی ابدی ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو قدیم ہے، ازلی ابدی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس کی ذات اور صفات قدیم ازلی ابدی. اسی طرح افعال میں اس کی مثالیں آپ کو عرض کر دی. اسماء میں نام، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن، اس نام میں کوئی اس کا شریک نہیں. مخلوق پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے. اس طرح قدوس، قیوم، اس طرح کے اور بھی نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، مخلوق پر اس کا اطلاق جائز نہیں. بعض وہ نام کے جو اللہ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، مخلوق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ رحیم، رؤوف، کریم، یہ اللہ کے نام مخلوق پر بھی بولے جاتے ہیں. تو مخلوق پر بولے اگرچہ کے جاتے ہیں، لیکن معنی وہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کریم کسی کے کرنے سے نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں مستقل کریم ہے، اس کی یہ صفت ہے. اور بندہ جو کریم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے کریم ہوا ہے. واجب الوجود ہے. واجب الوجود کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا وجود ضروری ہے. واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے. عدم یعنی نہ ہونا، عدم کہتے ہیں نہ ہونے کو، یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا یہ محال ہے. اس کی بہت ساری مثالیں جب یہ درجہ ہمارا شروع ہوا تو اس وقت دی گئی تھی. صرف ایک واقعہ اس میں سے آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریت کا یہاں سمجھ لیجیے کہ رد ہے، جو سرے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے قائل ہی نہیں ہے. خود بخود کہنے کے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریے سے کچھ بحث ہو گئی، بات بڑھ گئی اور پھر یہ طے ہوا کہ
فلاں مقام پر سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور مناظرہ مباحلہ سب ہوگا. ٹھیک ہے جی, معاملہ طے ہو گیا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت مقررہ سے کچھ تاخیر سے پہنچے. وہ پہلے پہنچ چکا تھا وقت سے, اور شور مچا رہا تھا کہ تمہارا امام اتنا بڑا امام ہے, جام یہ, اور دیکھو وقت کی پابندی نہیں کرتا. بہت شور مچا رہا. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, لوگ جمع تھے, لوگ حیران تو تھے ہی. اس نے آتے ہی مطلب اس دیریے نے بولنا شروع کر دیا, تم اتنے بڑے امام ہو, تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ تو پوچھ لیتے کہ مجھے دیر کس وجہ سے ہوئی. چلیے یہ بتائیے دیر کس وجہ سے ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آج جب میں یہاں آ رہا تھا میں وقت پر پہنچ جاتا, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے ہی میں یہاں کے لیے نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ درخت جو تھا میں نے دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ درخت کے ٹکڑے خود بخود ہو گئے, جیسے کلاڑا چلتا ہے نا ویسے اس کے ٹکڑے ہو گئے خود بخود. وہ دیری ہنسنے لگا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے دیکھا کہ اس لکڑی کے ٹکڑے جو بن گئے تھے وہ چھل گئے اور ایک باقاعدہ ایک شکل اختیار کر کے آپس میں جڑ گئے اور کشتی بن گئی. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہوا کہ وہ کشتی خود بخود دریا میں چلی گئی, کوئی تھا ہی نہیں, خود بخود چلی گئی. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے دیکھا کشتی میں کوئی ہے ہی نہیں, کوئی چلانے والا ہے ہی نہیں, ملاح جس کو بولتے ہیں, ہے ہی نہیں. لیکن وہ کشتی جو تھی خود بخود چل رہی دریا میں, وہ بغیر چلانے والے کے چل رہی, وہ دیری ہنستا رہا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کشتی جتنے کنارے پر پہنچ گئی تو اس عجیب و غریب منظر کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. اور دریا کہنے لگا امام صاحب بے وقوف کسی اور کو بنانا, تم اتنے بڑے امام ہو, تمہیں یہ نہیں معلوم کہ نہ درخت خود بخود کر سکتا ہے, نہ کشتی دریا میں خود بخود جا سکتی ہے, نہ کشتی بغیر چلانے والے کے چل سکتی ہے, نہ کنارے پر پہنچ سکتی ہے. تم ہم سے مذاق کرتے ہو اتنے بڑے لوگوں کے سامنے. امام اعظم نے فرمایا اچھا جب ایک کشتی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی, کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی, تو اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے نا. تو یہ واقعے میں بھی لکھا ہوا تھا, بعض کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ بحریہ جو تھا یہ دلیل سن کر ایمان لے آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے. آپ ایک مثال سے ہمیں سمجھا دیا گیا کہ کشتی یا کوئی بھی چیز جب تک اس کا بنانے والا نہ ہو وہ چیز خود بخود نہیں بن سکتی, اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا. تو ایک عام سی مثال دنیا میں ہم دیکھتے رہتے, آئے دن دیکھتے رہتے, تو جب ایک معمولی سی چیز جس کو ایک دنیا کا انسان اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت سے بنا رہا ہے, تو وہ جب خود بخود نہیں بن سکتی, خود بخود چل نہیں سکتی, تو اتنی بڑی کائنات جس میں انسانوں کا تو معاملہ ہے, جانور بھی ہیں, چرند و پرند بھی ہیں, آسمان کی طرف جائیں تو سورج, چاند, ستارے, آسمان کی مخلوق, نہ جانے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آباد ہے. اس کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ چلانے والا اللہ. اس کی ذات قدیم ہے, ازلی ابدی, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو اس کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی چیز کو کوئی چلانے والا نہ ہو تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. گاڑی کو لے لیجیے, گاڑی اگر ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہے تو کیا ہوگا؟ ڈرائیور صاحب سو جائیں بڑے مزے سے, کیا ہوگا آپ بتائیے؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ڈرائیور بھی جائے گا, گاڑی بھی جائے گی. تو جب ایک چیز معمولی سی چیز کسی چلانے والے کے بغیر چل ہی نہیں سکتی, اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے چلائے چل جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کا وجود, اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے. اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں واجب الوجود. کیا کہتے ہیں اس کو؟ واجب الوجود کے معنی جس کا ہونا ضروری ہے, نہ ہونا محال, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے, کسی اور کی صفت نہیں ہے. ہمیشہ سے ازلی کے بھی یہی معنی ہے. ازلی کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے. ابدی ہمیشہ رہے گا.
تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. مخلوق میں جس کو صفت دی جائے کہ وہ ہمیشہ رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہوگی. مثلا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے کہ جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہوگا, کفر پر مرے ہوں گے, وہی صرف جہنم میں رہ جائیں گے اور جنت میں اہل ایمان چلے جائیں گے سارے کے سارے. تو موت کو جو ہوگا وہ مینڈی کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اب بتایا جائے گا کہ اے اہل جنت ہمیشہ خوش رہو, اب تمہیں موت نہیں آنی, اور اے اہل نار تم پر افسوس ہو کہ اب ہمیشہ جہنم میں رہنا. اس طرح کا مضمون ہے روایت میں. تو یہ دیکھیں اب جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, ان کو موت نہیں آنی نا, ہمیشہ 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 جہنم میں. اور یہ جنتی اب ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے, کبھی موت نہیں آئے گی ان کو, کبھی فنا نہیں ہوگا, موت نہیں آئے گی ان کو. تو یہ ہمیشہ کس کے دینے سے ہوگی ان کو؟ اللہ تعالیٰ. ابد الآباد, ابدی صفت یہ کس کی ہے؟ ہمیشہ ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کو بھی ابدی یعنی ہمیشہ رہنے کی صفت دے دی, لیکن وہ صفت اللہ کے زیر قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کے دینے سے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کسی کے دینے سے نہیں. تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے گا. تو جو ذات ایسی ہو تو وہی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے. معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. وہ بے پرواہ ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, غنی بے نیاز ہے, تمام جہاں اس کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, سارا جہاں اس کا محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, معرفت کہتے ہیں جاننے کو, جان پہچان, جاننا پہچاننا. تو اس کی ذات کا ادراک, جان لینا. ادراک کے معنی بھی یہی ہے. عقلاً محال, کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو کیا ہوتی ہے؟ محیط, گھیر لیتی ہے. عقل کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے, عقل اس کا احاطہ یعنی گھیر لیتی ہے. جیسے کہ یہ آپ فیضان مدینہ کی عمارت کو دیکھ رہے ہیں تو ساری عمارت آپ کی آنکھوں میں آ گئی, تو آپ کی آنکھوں نے اس عمارت کو کیا کر لیا؟ محیط کر لیا, گھیر لیا, سب آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ چیز آپ کے دماغ میں بھی آ گئی, دماغ نے بھی اس کا احاطہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال, کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ عقل اس کا احاطہ کر لیے, تو اس کو گھیر لیتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. ہاں ایک صورت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس کے افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے افعال, جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ابتداً مثال دی کہ زندہ کرنا, موت دینا, سورج کو مشرق سے نکالنا, مغرب میں غروب کر دینا, اور بھی اس طرح کے بہت سارے افعال. تو اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً کہتے ہیں جو تفصیل نہ ہو, مختصر اس کو کہتے ہیں اجمال. جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ کے سارے نبیوں پر, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایمان اجمالی کہلاتا ہے. تفصیل تو نہیں بیان کی نا کہ فلاں نبی پر فلاں نبی پر فلاں نبی پر فلاں نبی پر فلاں نبی پر, نام نہیں دیا کسی کے, فقط کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں پر ایمان لیا, تو یہ ایمان اجمالی کہلاتا. اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات پر. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندہ کیا, کسی کو پیدا کیا, تو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہوا, تو اس فعل سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا پتہ چلا کہ وہ خالق ہے. کیا پتہ چلا؟ وہ خالق ہے. تو اس کے افعال کے ذریعے سے اس کی صفات,
پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی. پھر صفات ظاہر اسی کی ہوں گی جو کوئی ذات کسی ذات کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت اور ذات نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ صفت کس کے ساتھ ہوگی؟ کسی نہ کسی ذات کے ساتھ ہوگی. ذات کے بغیر صفت کا وجود نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالی کے افعال کے ذریعے اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے اور پھر ان صفت کے ذریعے ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے کہ جس کی یہ صفت ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفتیں ابھی آپ نے سنی, اس کی ذات کے متعلق آپ نے سنا, تو اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر, یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں, اور نہ اس سے کسی طرح نحو وجود میں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی مقتضا ہے اور عین ذات کو لازم. اس میں دیکھ لیجیے پہلے مشکل الفاظ, اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر. بعین ہی کسی چیز کو کہہ دیتے ہیں عین, کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس تصویر آپ دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے. اب جیسے کسی بھی اسماعیل بھائی کی تصویر ہے, چلے اسماعیل بھائی کی تصویر ہم نہیں لیتے, کسی گھوڑے کی تصویر کو لے لیتے ہیں. منطقی اور فلسفی اتنے مطلب گئے گزرے ہیں جو مطلب جو جہلا قسم کے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے. تو اگر کوئی فلسفی ہوگا یا منطقی ہوگا, جاہل ہوگا, اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے معاملے میں اس کو تردد ہوگا, تو وہ کیا کہے گا؟ تو وہ اس قسم کی مطلب ہے کہ فلسفیانہ باتیں کرے گا. کبھی آسمان کو قدیم کہہ دے گا, کبھی فرشتوں کو قدیم کہہ دے گا, تو کبھی روح کو قدیم کہہ دے گا. تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں؟ جوہلا جس کو ہم کہتے ہیں. یہ جیسے کہیں گے دیکھنے کہ یہ گھوڑا ہے, گھوڑے کی تصویر کہیں گے یہ گھوڑا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہر گھوڑا ہن ہنانے والا ہوتا ہے, نہیں گھوڑا ہن ہناتا ہے نا, بولتا ہے نا, اس کی آواز ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہن ہنانا. تو یہ جو تصویر گھوڑے کی لگی نا, یہ بھی ہن ہنانے والی ہے, یہ بھی ہلائے گی. تو آپ بولے کہ بے وقوف ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تصویر بولتی ہی نہیں ہے. تو اس نے اس تصویر کو بے عینی کیا سمجھ لیا؟ گھوڑا سمجھ لیا نا, حالانکہ وہ تصویر بے عینی گھوڑا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ گھوڑے کی تصویر ہے, گھوڑے کا گویا کہ عکس سمجھ لیجیے آپ. تو عین کہتے ہیں کسی چیز کا بے عینی ہی ہونا, یہ سمجھ لیجیے آپ. اور غیر اس کے علاوہ ناف کے معنی ویسے تو کنارہ بھی ہوتے ہیں, ایک کونے میں کسی چیز کا ہونا کنارہ. علم نحو بھی ہے, اس میں کلمات کو جوڑنے, ان کو آپس میں ترکیب دینے کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں, وہ علم نحو کہلاتا ہے, وہ بھی نحوی ہے. اور نحو کے معنی کسی طور پر بھی ہوتے ہیں, کسی طرح بھی ہوتے ہیں. یہاں معنی ہوں گے کسی طور پر. وجود کے معنی تو وجود ہی ہے. مقتضا چاہنے کو کہتے ہیں, چاہت, چاہنا. تو اس کی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر, نہ عین ہے نہ غیر. اس کا مطلب کیا؟ یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں, اور نہ اس سے یعنی وہ صفات اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی طرح نحو وجود میں کسی طور پر بھی اس سے جدا ہو سکے, ایسا بھی نہیں ہے. اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اس کی مثال پہلے سمجھ لیجیے, سمجھانے کے لیے مثال ہے. انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے, ہر انسان میں کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہے. اب مثلا انسان کی ایک صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ سوتا ہے, ایک صفت کیا ہوتی ہے وہ جاگتا ہے, ایک صفت کیا ہوتی ہے وہ کھاتا ہے,
ایک صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ پیتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ انسان کی صفات ہے نا. اب مثلا یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ زید صاحب یہاں پر سو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو زید کی ذات کیا ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ ذات زید سو رہی ہے، یہی کہیں گے نا کہ زید کی ذات سو رہی ہے. تو سونا کس کی صفت بیان کیا گیا؟ زید کی صفت بیان کیا. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ سونے کی جو صفت زید کی بیان کی گئی یہ زید کی ذات سے علیحدہ ہے؟ ایسا تو نہیں نظر آ رہا نا کہ زید ایک طرف ہے اور سونا ایک طرف ہے، علیحدہ علیحدہ تو نہیں ہے نا، بلکہ وہ سونا اس کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ وابستہ، اس کی ذات کے ساتھ قائم میں موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں، قدرت، علم، ارادہ، مشیت، رضا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کی صفات ہے، سب اس کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ قائم ہے، اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے. علیحدہ ہوں تو پھر کتنے خدا لازم آ جائیں گے. قدرت الگ خدا، علم الگ خدا، خلقت الگ خدا، تخلیق الگ خدا. ساری کی ساری صفتیں اگر الگ کرتے جائیں گے ذات سے تو اتنے سارے خدا لازم آ جائیں گے، اور خدا تو ایک ہی ہے. تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی ہیں سب اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر. عین سے مراد ہے کہ ان صفتوں کو خدا کا نام دے دیجیے کہ یہ خدا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. نہ غیر بھی نہیں ہے، علیحدہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس پہ کسی طرح اس کی ذات سے جدا ہو سکیں ایسا بھی نہیں ہے. کیوں کہ نفس ذات کی مقتضا ہے. صفات کیا چاہتی ہیں؟ صفات علیحدہ ان کا وجود ہو سکتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا کہ صفات کا وجود علیحدہ نہیں ہو سکتا. صفت کس کے ساتھ ہوگی؟ کسی نہ کسی ذات کے ساتھ ہی ہوگی. تو نفس ذات کی مقتضا یہ صفاتیں کیا چاہتی ہیں؟ کہ کوئی نہ کوئی ذات ہو اس کے لیے، اور عین ذات کو لازم، اور ان کا ہونا کسی ذات ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، علیحدہ اپنے طور پر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفاتیں سب اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، اس کی صفات بھی کیا ہیں؟ قدیم ہے، ازلی ہیں، ابدی ہیں. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی تمام صفات عطا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت اگر کسی کو عطا کر دی جائے تو مخلوق تو نہ ہوا. تو یہ تو کئی خدا لازم آ جائیں گے. اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ ازلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو صفت دے دی تو وہ بھی ازلی ہو جائے گا، ہے نا. اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ الرحمن کی صفت ہے، رحم کرتا ہے. تو اگر کسی کو دے دی گئی تو وہ خود الرحمن نہ رہا، معاذ اللہ. اس طرح تو کئی قباحتیں لازم آ جائیں گے. بے عین ہی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی اور کو دی ہی نہیں جا سکتی. ہاں، اللہ تعالیٰ ان صفات کا مظہر اپنے بعض بندوں کو بنا دیتا ہے. مظہر ہونا اور ہے، بے عینی اس چیز کا ہونا اور ہے. اس کی مثال آپ کو یوں سمجھاؤں میں، سورج کی روشنی ہے نا، سورج کی روشنی، ٹھیک ہے. آپ ایک کام کریں کہ ایک آئینہ لے لیں اور اس کو سورج کے سامنے رکھ دیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس آئینے کے اندر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ سورج کا کیا آ جائے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو، سورج کی تصویر آ جائے گی. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ آئینہ بے عینی ہی سورج بن جائے، یہ تو نہیں ہوا نا.
بلکہ آئینے کے اندر کیا آیا؟ سورج کا عکس آیا ہے، بے عینی سورج نہیں ہے، سورج تو اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بعض صفات کا اپنے بعض بندوں کو مظہر بناتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بے عینی اس صفت کا کسی دوسرے کے اندر پایا جانا، بے عینی کسی اور کا پایا جانا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ایسا کہے وہ مشرک ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ شریک کرتے تھے، اتنا بعض فلاسفہ یا آسمان کو یا فرشتوں کو یا عقل کو قدیم مانتے ہیں، یہ ایک سری شرک ہے۔ قدیم یہاں یہ لکھا ہے واجب الوجود، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، یہ وجود سے کیا مراد ہے؟ ہونا، وجود کا معنی موجود، وجود موجود، آپ کی ذات اس وقت موجود ہے، اس کا وجود ہے۔ تو اسلام بھائی اس وقت یہاں نہیں ہے، ان کا بھی وجود ہے، لیکن وہ یہاں ان کا وجود نہیں ہے، کہیں اور جگہ کسی اور جگہ وجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وجود ماننا ضروری ہے۔ بالکل، تو ہے نا لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جی نا، جسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیوم وغیرہ جو نام ہوتے ہیں یہ تو یہ مسلمانوں میں رکھے جاتے ہیں، تو یہ رکھنا کیسا؟ ایسا نام رکھنا حرام، حرام۔ عبد القیوم رکھا جائے، عبد الرحمن رکھا جائے، صرف قیوم یا صرف رحمان، صرف قدوس، اس طرح کے نام رکھنا حرام۔ کون ایسے پکارا جاتا ہے قیوم بھائی یہاں پر آئیے؟ حرام، ایسا پکارنا بھی حرام ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو کفر ہے۔ فتاوی مصطفیہ میں شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس کو حرام و کفر قرار دیا۔ فتویٰ تو یہی کہ اب جہالت بہت زیادہ ہے، حرام تو کم از کم رہے گا، لیکن توبہ کا حکم تو دیا جائے گا، بہرحال توبہ تو کرے۔ مزید اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو موہق ہوتی ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں، یعنی آنکھوں سے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو ہر سنی مسلمان قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، سر کی آنکھوں سے ہی کرے گا، لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ دیدار کرنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب دیکھیں گے جب پتہ چل جائے گا۔ یہ باتیں عقل میں آ ہی نہیں سکتی، عقل کے ترازو میں تولنے جائیں گے نا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ عقل میں ان چیزوں کو نہ تولا جائے، جیسے کہ معجزہ اور کرامت کے بارے میں، عقل میں ان چیزوں کو نہ تولا جائے ورنہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان بعض صورتوں میں ضائع بھی ہو جائے گا، بندہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ سمجھ لیجیے آپ کہ کار پر سواری کرنے والا ہے، گھوڑے پر سواری کرنے والا جا رہا ہے، سر پر دوڑا رہا ہے، کوئی مطلب اس نے دن صرف کر دیا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جب آگے اب کوئی روڈ نہیں ہے، اب آگے پہاڑ ہے۔ تو اب وہ سر پھرا اور عقل کا مارا یہی گمان کرے کہ یار یہاں تک تو میں پہنچ گیا، کار پر سفر کرتے، گھوڑے پر سفر کرتے، آگے بھی میری کار چلی جائے گی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کار کو اگر پہاڑ پر چڑھائے تو کیا ہوگا؟ چڑھ پائے گا؟ نہیں چڑھ پائے گا نا۔ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کمند ڈالنی پڑے گی، رسیاں، اور اس کے اندر لوہے کے آکڑے پھنسا کر وہ پہاڑ پر چڑھنا پڑے گا، پھر جا کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے گا، ایسا نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا عقل کے ذریعے طے نہیں کیے جاتے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں عقیدت کی گویا کہ عینک لگا کر، عقیدت کو دل میں بٹھا کر یہ ساری باتیں ان پر یہ کہا جاتا ہے کہ آمنا وصدقنا، بس۔ نا وجود مطلب ہم کسی کا زید کا اگر وجود ماننے کے لیے سوچتے ہیں تو اس کی شکل ضرور ذہن میں آتی ہے، مطلب وجود ایک شکل، وجود اور شکل میں کیا مطلب، یعنی اس کا مطلب ایک ڈھانچہ یا شکل جو بھی ہے کسی وجود کی، تو اس میں کیا فرق؟ اگر ہم وہ سوچیں گے کہ اس کا وجود ہے
تو اللہ تعالیٰ کا بھی وجود کے لیے سوچنے کے لیے فوراً ہمیں مطلب اس کی شکل کے لیے ہمارے دماغ میں کس طرح کی شکل. یہ ایک منطقی اور فلسفی بحث ہے. اس کی مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے, وجود کی 5 صورتیں بیان کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. جس طرح عام انسان کا وجود ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس وجود سے پاک ہے, اس کا وجود ہے اس کی شان کے مطابق. اب جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں, آگ کا وجود ہے نا, تو آپ نے آگ کا تصور ذہن میں کیا, تو آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں آگ لگ جاتی ہے؟ نہیں لگتی. آگ کا تصور کریں, آپ آگ کے بارے میں سوچے تو کیا آپ کے ذہن میں آگ لگی ہوئی ہے؟ آگ کا لگنا اور اس کی تپش اور اس کی حرارت اور اس کی گرمی, اس کی جو صفت ہے وہ اور ہے. لیکن آگ کا جب سوچا جائے گا تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ آگ کی حرارت, آگ کی تپش آپ کے دماغ میں آ جائے گی, آپ کا دماغ جو ہوگا وہ گرم ہو جائے گا, جل جائے گا, پھٹ جائے گا, راکھ ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو صرف سوچنے سے ایسا نہیں ہوگا. یہ تو خیر ایک مثال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیزوں سے, ان تمام باتوں سے کیا ہے, وہ پاک ہے. اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال. جبھی تو یہ فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کیا کہتے ہیں ذات ہے نا, اس میں زیادہ غور و خوض مت کرو, اس کے بارے میں اتنا زیادہ مت سوچو, ورنہ شیطان جو ہے گا وہ گمراہ کر دے گا. اس کے افعال جو دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ظہور ہوا اس معنی پر. کسی کو اللہ تعالیٰ نے موت دی تو اس کی ایک صفت کا ظہور ہوا اس معنی پر, اس کے فعل کا ظہور ہوا اس معنی پر. تو اللہ تعالیٰ کے افعال کے ذریعے اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے, پھر اس صفت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ صفت کسی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس ذات کا نام اللہ ہے. مدین اس طرح کچھ اسلامی نام ہوتے ہیں, کریم, عبد الکریم اور عبد الکریم وغیرہ, اگر اس میں صرف کریم یا کریم کہہ دیا جائے اس سے کوئی حرج نہیں. اس بعض ناموں کے ساتھ خاص قدوس, قیوم, رحمان, فتاوی مصطفیٰ میں مفتی اعظم نے اس کو بیان کیا ہے کہ 5-6 نام اس طرح کے ہیں. عبد الستار وغیرہ, ستار اس میں شامل نہیں ہے غالباً. وہ اعلیٰ درجہ کیا کہہ رہے ہیں, یا الہی جب ایک پوش خلق ستار خطا کا ساتھ, تو ستار کو استعمال کیا نا. سمیع بھی استعمال ہوتا ہے. وہ 4-5 نام ہی ہیں بس, انہی کے لیے ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کا وجود ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, اس کا وجود اس کی شان کے مطابق ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کوشش انشاءاللہ. عقیدہ نمبر 6, اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل. میں نہیں اپنی وہ صفات کسی اور کو دے دے, اس کا جواب ہے اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ حی یعنی زندہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے, ایک صفت ہے. اس صفت کو زیر قدرت داخل اگر مانا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا یہ ختم ہو جائے. ہم میں ہر ایک زندہ ہے, لیکن ہمارا زندہ ہونا یہ ہماری جو صفت ہے یہ ہمارے ان معنی پر قدرت میں داخل ہے کہ بندہ ابھی چاہے تو ابھی اپنا گلا گھوڑ کر اپنے آپ کو مار دے. تو بندے کا وجود کیا ہو جائے گا, واجب نہ رہا نا, ہے ہی نہیں اور اب بھی نہیں ہے, دونوں صورتوں میں نہیں ہے. تو اس کا وجود کیا ہو جائے گا, ممکن ہو جائے گا. اس کا فنا ہونا بھی ہے, یہ فنا بھی ہو جائے گا. تو اپنا گلا گھوڑ دینے سے, کسی بھی ذریعے سے اپنے آپ کو فنا کر ڈالنے سے بندہ گیا, اس کی زندگی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں کہ ممکنات. یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں, وجود کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا, یہ ممکن ہو جائے گا. بندے کا اس کے بعد وجود ہے, اس کا ممکن ہے کہ وجود ختم بھی ہو جائے, ابھی بھی مر جائے.
اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی اگر ایسا کہا جائے تو اس کے لیے بھی پھر ممکن کا لفظ ہوگا، واجب کا لفظ نہیں رہے گا. اس کے لیے بھی پھر یہی بولا جائے گا اس کا وجود جو ہے وہ واجب نہیں بلکہ ممکن ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے زیر قدرت نہیں. اگر زیر قدرت مانا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی کئی صفاتوں کو گویا کہ ختم کر سکتا ہے. جب ختم کر سکتا ہے تو وہ واجب نہ رہی، وہ واجب نہ رہی، وہ تو ممکن ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث کہتے ہیں جو بعد میں پیدا ہوئی، پہلے نہ تھی، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بخشی، ان کو بعد میں موجود کیا. صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ و بے دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم، ازلی اور ابدی ہے، مخلوق نہیں ہے، حادث نہیں ہے. یوں ہی جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے، جیسے کہ فلاسفہ آسمانوں کو قدیم مانتے ہیں، روح کو قدیم مانتے ہیں، فرشتوں کو قدیم مانتے ہیں، یا اس کے حدوث میں شک کریں، ان کے حادث ہونے میں شک کریں کہ یہ چیز حادث نہیں ہے، تو وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالی نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے. باپ، بیٹا اور بیوی یہ ہم جنسی ہوگی، ٹھیک ہے جی. اب میں سے جس کی بیوی ہے تو وہ بیوی کیا اس کی ہم جنسی ہے، وہ بھی انسان ہے تو یہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے. بیٹا ہے تو وہ بھی اس کا کیا ہو جائے گا؟ ہم جنسی ہے، وہ بھی انسان، یہ بھی انسان. باپ ہے تو وہ بھی ہم جنسی ہے کہ یہ بھی انسان تو وہ بھی انسان. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ان چیزوں کا ثبوت دیا، ان چیزوں کا اقرار کرے کوئی تو وہ تو ہم جنسی ہوگا، اور ہم جنس ہوگا تو ایک خدا نہیں کئی خدا ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. جو اس کا باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے. بلکہ جو ممکن بھی کہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہو جائے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو جائے، تو جو ممکن بھی ثابت کرے وہ بھی گمراہ بے دین ہے. وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اسی کے دستے قدرت، اسی کے ہاتھ میں، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے. محی کہتے ہیں زندہ کرنے والے کو، اور ممیت موت دینے والے کو. جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے. یہ جتنے بھی چیزیں ہم نے سنا نا کہ یہ محال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، محال ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو. جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اس سے شامل ہو. محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے. محال کسے کہیں گے؟ جو موجود نہ ہو سکے. اور جب مقدور ہوگا یعنی تحت قدرت ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا. اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے یوں سمجھیے کہ زید نے شادی کی، 5 سال بلکہ 10 سال وہ زندہ رہا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں مر گئے. 10 سال میں زید کے 3 بچے بھی ہوئے، ٹھیک ہے جی. اب آپ بتائیے کہ کیا زید کا چوتھا بچہ ہونا ممکن ہے؟ فرمائیے محال ہو گیا نا، ہو ہی نہیں سکتا. جو کہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے. کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب زید کے مرنے کے بعد اس کا چوتھا بچہ کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، اب زید 10 سال تک زندہ رہا اور
ابھی بھی زندہ مرا نہیں ہے، تین ہی اس کے بچے، اور عمر بھی اس کی اگرچہ کہ بڑی ہو چکی ہے، 40 سال 45 سال یا 50 سال سمجھ لی ہو چکی ہے، تو اس کی بیوی بھی اس عمر کو پہنچ چکی ہے، 50 سال 45 سال کی عمر کو وہ پہنچ چکی ہے، اگرچہ کہ 3 بچے ہیں، کیا اس کا چوتھا بچہ ہونا اب محال ہے؟ جب تو ممکن ہے نا، ہو سکتا ہے نا، تو سمجھ میں آ گئی بات، محال اور ممکن، محال وہ کہ جو ہو ہی نہ سکے، ممکن وہ جو ہو سکے۔ اب سنیے، جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا یعنی موجود ہونے کی صلاحیت رکھے گا، تحت قدرت ہوگا تو وہ موجود ہو سکے گا۔ پھر جب موجود ہو سکے گا تو اب کیا رہا؟ محال نہ رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال صفات الہی، ذات الہی کے اعتبار سے آپ سنیے، اسے یوں سمجھیے کہ دوسرا خدا کیا ہے؟ محال، یعنی ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر دوسرا خدا ہونا زیر قدرت ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی مانے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ دوسرا خدا موجود ہو سکے گا نا، اب تو محال نہ رہا، اب تو موجود ہو سکے گا، تو جب موجود ہو سکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ محال نہیں رہے گا، اور جب محال نہ رہا تو دوسرا خدا ہونا ممکن ہو گیا، جب ممکن ہو گیا تو ایک خدا نہیں کئی خدا ہو جائیں گے، اور یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دوسرا خدا بنا دے، ایسا کہنے والا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چیز ایسی ہے کہ جو محال ہے اس کو ثابت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ثابت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو محال نہ ماننا کہ نہیں جی یہ تو محال ہی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کو محال نہ ماننا تو یہ کس کا انکار ہو جائے گا؟ وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا گویا کہ انکار ہو جائے گا، اللہ تو ایک ہی ہے، دوسرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری مثال، یوں ہی فنائے باری، اللہ تعالیٰ کا فنا ہونا، تو یہ بھی کیا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، اس کا نہ ہونا کیا ہے؟ محال، تو فنائے باری کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی فنائے باری بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو ممکن ہو جائے گا، جو ممکن ہو جائے گا تو موجود بھی ہو سکے گا، جو موجود ہو سکے گا تو پھر وہ واجب الوجود نہ رہا، واجب الوجود نہ رہا تو پھر خدا نہ رہا، تو اتنی ساری قواعد لازم آ رہی ہیں۔ یوں ہی فنائے باری یہ محال ہے، اگر تحت قدرت ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہو تو ممکن ہوگی، جس کی فنا ممکن ہے وہ خدا نہیں ہے، مخلوق کی فنا ممکن ہے، ہم میں چہرے کی فنا ممکن ہے، بلکہ ہونی ہے ہماری تو فنا، مرنا ہی ہم سب نے، تو یہ ان میں ہم میں تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، نہ مخلوق میں کوئی اور ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اگر یہ چیز مانی جائے گی تو وہ بھی خدا نہیں رہے گا، اور ایسا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی خدا، اس کے علاوہ سے اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، جس کی فنا ممکن وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا۔ اب ان دونوں مثالوں سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ کہ محال پر قدرت ماننا، کہ محالات پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، یہ کہنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، یعنی اس کے الہ ہونے، اس کے معبود ہونے سے گویا کہ بندہ انکار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معبود نہ جاننا، معبود نہ ماننا صریح کفر ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کی ہے۔ مثلا ایک اعتراض ہوا کہ جی اللہ تعالیٰ کو اگر یہ قدرت نہیں ہے تو بندہ تو قادر اپنے آپ کو مارنے پر، اللہ قادر نہیں، بندہ زیادہ قادر ہو گیا، اللہ کم قادر ہوا۔ بعض جہلا نے یہ شوشہ چھوڑا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ بتاؤ کہ بندہ یہ کام کرنے پر قادر ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے کام گنوایا۔ بندہ زنا کرنے پر قادر ہے، کہا ہاں قادر ہے۔ بندہ بدفعلی کرنے پر قادر ہے، کہا قادر ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی چیزیں ثابت کرو گے؟
سمجھ آتے نا بات؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم قادر ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ کمی تو اس چیز کے اندر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہونے کی صلاحیت ہی حاصل نہیں ہے. اس کی ایک مثال بھی سمجھ لیجیے آپ کہ ہماری یہ آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. اور یہ زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا. ذائقہ بھی اس سے معلوم ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو آنکھ میں کھانے کی صفت نہیں آنکھ کے اندر، تو یہ آنکھ بیکار ہے. آنکھ کے اندر کھانے کی صفت ہو جب آنکھ ہے پاورفل ہے، ورنہ آنکھ بیکار ہے. اسی طرح یار یہ زبان میں صرف رکھنے کی صفت ہے، اس میں مطلب ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، یہ زبان بھی بیکار ہے، یہ مطلب کسی کام کی نہیں ہے. یہ کان جو ہے صرف سننے کی صلاحیت اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو مطلب ہے کہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ جاہل ہے. یہی کہیں گے نا کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. آنکھ کے اندر ایک صلاحیت ہے، اس کو دیکھے تو وہ دیکھنے کی صلاحیت زبان میں نہ ہو تو اس سے زبان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. زبان اپنی جگہ برقرار ہی رہے گی، وہ ناقص نہیں ہو جائے گی اس وجہ سے. اور آنکھ کے اندر اگر کھانے کی صفت نہیں ہے تو آنکھ اس وجہ سے بیکار نہیں ہو جائے گی، آنکھ اپنی جگہ پر آنکھ ہی برقرار رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جو چیزیں محال ہیں، تو وہ چیزیں جو اللہ کے لیے محال ہیں، نقص تو ان کے اندر ہے نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نقص تھوڑی ہے. تو وہ چیزیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہو سکے. کھانا اس قابل ہی نہیں کہ آنکھ کے ذریعے داخل ہو سکے. دیکھا جانا اس قابل ہی نہیں کہ زبان کے ذریعے اس کا اظہار کیا جا سکے. تو اللہ تبارک و تعالی محالات سے پاک ہے. ٹھیک ہے جی. محالات اور قدرت ماننا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کے الہ ہونے، اس کے معبود ہونے سے انکار کرنا ہے. نہیں، یہ بھی سن لیجئے کہ ہر مقدور یعنی جو چیز تحت قدرت ہو ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ اس کا ممکن ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اگرچہ کبھی موجود نہ ہو. نہیں، جو چیزیں تحت قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہیں تو یہ ضرور نہیں کہ فی الفور ان کا وجود ہو جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ زید کے اس وقت 3 بچے وہ زندہ ہیں، اور علم الہی میں ہے کہ اس کے 5 بچے ہوں گے، اور اس کا ایک وقت بھی علم الہی میں ہے، وہ بعد میں آنے والا ہے. تو اس کے جو 5 بچے ہونے زید کے، تو ان کا وجود کیا ہو جائے گا؟ ہمارے اعتبار سے اس کا وجود کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہو جائے گا کہ ابھی زید چونکہ زندہ ہے، اس کے مزید اولاد بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے. اور جو چیز ممکن ہے ضروری نہیں کہ سب کی سب فوراً موجود بھی ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ وجود عطا فرما دے گا. ابھی اتنے ساری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، آئے دن پیدا اور فنا ہوتی رہتی ہے. کچھ لوگ مرتے ہیں، کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی تحت قدرت ہے. وہ جب چاہے جس کو چاہے موت دے دے، جب چاہے جس کو چاہے زندگی عطا فرما دے. تو وہ اس کے لیے ہے کہ جب چاہے جس طرح چاہے کسی کو زندگی عطا فرمائے. اس کا موجود ہونا ممکن ہے. جس بندے کو پیدا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جب چاہے پیدا کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے. تو ہر مقدور جو بھی تحت قدرت ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ اس کا ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے. اس کا ممکن ہونا ضروری ہے. اگرچہ کبھی موجود نہ ہو لیکن اس کا ہونا کیا ہوگا؟ ممکن ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر، اس کی مشیت پر، اس کے ارادے پر موقوف ہے. وہ چاہے گا تو اس کو پیدا کرے، وہ نہ چاہے تو نہ کرے، اس کی مرضی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے اس سے پاک ہے. یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال. یہ گویا کہ سمجھ لی ساری بات کا خلاصہ آ گیا. بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال. اب مثالیں دی جا رہی، مثلا جھوٹ قبیح ہے، بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے.
دغا دھوکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. خیانت امانت کی ضد اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ظلم اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. جہل علم کی ضد اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. بے حیائی وغیرہ سارے کے سارے عیوب اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. اور اس طرح کے دیگر عیوب یہ اس پر قطعاً محال ہے. اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی مانا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ محال جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے محال اس کو کیا کیا ممکن ٹھہرایا اور خدا کو عیبی بتایا، بلکہ اس نے تو گویا کہ خدا کا انکار ہی کر دیا. اور پھر اب ایک اور مثال جو بھی آپ کو بتائی کہ یہ سمجھنا محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت کیا ہو جائے گی ناقص ہو جائے گی. یہ سمجھنا کیا ہے باطل ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان، اس میں قدرت کا کوئی نقصان نہیں. نقصان تو اس محال کا اس چیز کا ہے کہ جس کو قدرت سے تعلق ہونے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نقصان نہیں ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی ساری دنیا کے کی کوشش کریں انشاءاللہ عز وجل. مدینہ یہ جو ہولی فیملی کہا جاتا ہے، یہ نام لینا کیسے؟ ہولی فیملی وہ ایک ہاسپٹل کا بھی نام ہے اور بہت عام طور پہ لوگ اس کا نام لیتے ہیں. وہ ہولی فیملی سے یعنی یہی مراد ہوتی ہے وہ جو عیسائیوں نے اس کا نام رکھا ہو، یہ نام عام مسلمان بھی لیتے ہیں. تو مسلمان اس ذہن سے نام نہیں لیتا جس ذہن سے عیسائی لیتے ہیں. وہ تو ان کا عقیدہ مسلمان اس سے بری ہے، مسلمان کے عقیدے سے پاک ہے، بری ہے، اس کا مسلمان سے کوئی تعلق نہیں. عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور عیسیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تینوں کو ملا کر کہتے ہیں مقدس خاندان، باپ بیٹا اور ماں. اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے. تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، مسلمان اس سے بری ہے. اس کو ہولی فیملی کہنا بھی نہیں چاہیے، بگاڑ کر کہتے فیملی کہتے صرف فیملی نہ کہیں، جیسا کہ میرے سنت فرماتے ہیں. یہ اگر کوئی بندے جس کا نام عبد الرحمان اور اس کو پوچھا جائے تمہارے معنی کیا ہے اس کے، تو وہ کہے کہ میرا نام کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو کیا یہ معنی صحیح ہوں گے اس کے لیے؟ اور رحمانی کے معنی بتا رہا ہے، تو اپنے کے نام کے معنی یہ نہیں ہے، حرام کام کر رہا ہے. جب وہ اس معنی میں وہ یوں کہے کہ میرے نام کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والے کا بندہ. یہ محال نہ ہونا یعنی ممکن نہ ہونا نا، اس کے معنی یہ ہے محال یعنی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن مطلب کر سکتا ہے، یہ بھی اس کی صفات میں ہے. وہ تو ہے اللہ وہ تعالیٰ نہ سکے. وہ ابھی جو بات ہے اس کی ذات کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، اور جو ابھی اپنے ساتھ کرو ہمارے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ مثلا یار سورج جو ہے یار یہ تو مشرق سے نکلتا ہے، اس کا مغرب سے نکلنا تو ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہے، اس کو نکال لیں. یہ اس وقت جو محالات اور ممکنات کی بات ہے وہ ان معاملات کے اعتبار سے نہیں ہو رہی، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے بات ہو رہی. کیا چیز اللہ کے لیے محال ہے اور کیا چیز اللہ کے لیے ممکن ہے، اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے. ہمارے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی کہ کیا چیز ہمارے لیے محال ہے کیا چیز ہمارے لیے ممکن ہے، اس اعتبار سے بات نہیں ہو رہی. ایک چیز ایک ہی منٹ کے ایک ہی سیکنڈ کے اندر یہاں سے وہاں تک سفر کر لینا یہ ہمارے لیے کیا ہے محال ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو یہ صفت عطا کرتے کہ ایک ہی لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اس کے لیے تو ممکن ہے نا کہ بندے کو ایسی کرامت عطا فرما دے. یہ امکان حص کے بارے میں جو جھگڑا ہے اس کی کچھ وجہ فرمائیں. امکان کس کا یہ مسئلہ ہے نا کہ جنہوں نے امکان کس کا کہا تو ان کا یہاں صدر الشریعہ نے واضح انداز میں اور مختلف مثالوں سے بیان کر دیا کہ امکان کس یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ،
تو اس نے صریح رد کر دیا کہ ایسا اگر کوئی کہے تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو عیب ہی شمار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو عیب ہی بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے. اور تفصیل اس کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فتح رضویہ شریف میں مختلف مثالوں کے ذریعے بیان کی. چند ایک مثالیں میں نے آپ کو بھی عرض کی. جی نا، یہ کہنا کہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفت دی ہے یا فرمائی، کن کو صفت دی ہے؟ کسی بھی شخص کو کون سی صفت دی ہے؟ کچھ بھی کرنے کی، کوئی بھی فیل کرنے کی. وہی تو پوچھ رہا ہوں، کون سی صفت دی؟ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کے پاس جو بھی سب اللہ کا تو دیا ہوا ہے، وہ صفت ہو کچھ بھی ہو، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. مخلوق کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کا عطا کیا ہوا ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کوشش انشاءاللہ.